وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنتم، وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین اور سامعین، یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور صحیح حدیث پیش کی گئی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ایسا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ ٹاپک آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو آئیے ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اپنا ٹاپک بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے لبرلز کو۔ ٹھیک ہے، لبرلز ہماری باتوں کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرو اس حال میں مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اتق اللہ حیثما کنتم، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اسی طرح ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہو کے زندگی گزارتا ہے اور کافر جو ہے وہ آزاد ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج جو ہے جو لبرل لوگ ہیں، لبرلز لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پردے کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، اور ویسے عورت کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لبرلز لوگ کہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں میں مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو بہت کریڈٹ دوں گا، جنہوں نے ان لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے ان معاملات میں ان کا رد کیا ہے، ان چیزوں میں آپ ان کو ان معاملات میں سن سکتے ہیں۔ انہوں نے ان معاملات میں ان کو بہت، جسے کہتے ہیں، اچھا رد کیا ہے، علمی رد کیا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو لبرل لوگوں کا کہنا ہے کہ جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے اور دل کا ہوتا ہے، مطلب عورت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے، اپنے سر کو، جسم کو، ٹخنے کو چھپائے، مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بے غیرت بننا ہے تو پورے بے غیرت بنیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یعنی یورپین کلچر، تو وہاں تو پھر کھلی بے غیرتی ہوتی ہے، وہاں تو پھر سب کے سامنے جو ہے شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیکس بھی کر رہے ہیں سب کے سامنے، اور سیکچول ریلیشنز بھی قائم کر رہے ہیں روڈوں پر اور بیچز پہ جا کے۔ تو اگر آپ کو بے غیرت بننا ہے تو پھر پورا بے غیرت بنیں، یہ نہیں ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس طرح سے کام نہیں ہوتا، اس طرح سے کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بے غیرت بننا ہے پورا بے غیرت بنیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ سب کے سامنے قائم کریں، جو آپ ایک بند کمرے میں کر رہے ہیں، مطلب آپ بھی تو پردہ کر رہے ہیں نا ایک طرح سے۔ آپ بند کمرے میں اپنے وائف کے ساتھ کیوں ریلیشن قائم کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بے پردہ رکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو، میں پردے کے معاملے میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوں، اسلام تو قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جی عورت کو اس طرح پردہ کراؤ، تو ٹھیک ہے، یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بند کمرے میں اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ پھر جائیں روڈ پہ جا کے سب کے سامنے کریں پھر یہ چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیں جا کے بیچ پہ کریں سب کے سامنے یہ چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کو کپڑے بھی کیوں پہننے دے رہے ہیں؟ بھائی بے غیرت بننا ہے تو کھلا بے غیرت بنے۔ تو ان چیزوں کا ان لبرلز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ عورتیں آئیں، اور قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اللہ شرم و حیا کے ساتھ آئیں، اور اس کی تفسیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، صحیح سند سے ان سے ثابت ہے کہ وہ عورتیں اپنا چہرہ چھپا کر آئیں، یعنی پردے کے ساتھ آئیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ چہرے کے پردے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن اور ان کے اثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورتیں اللہ سے ڈرنے والی تھیں، شرم و حیا والی تھیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت دی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے جو ہے، آپ قرآن مجید میں واقعہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو جو پانی بھر کے دیا، اور پھر جو ہے وہ ان کے جو ان بچیوں کے جو
باپ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا بیعہ کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جن کو ایسے عزت نہیں مل رہی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دی. کیوں؟ کیونکہ وہ شرم و حیا کے ساتھ آئی تھیں، وہ بے غیرت بن کے نہیں آئی تھیں. تو یہ جو آج کی لبرل عورتیں ہیں جو ایسے اسلام پہ اعتراضات کرتی ہیں، ان کی آپ اپنی زندگیاں دیکھیں. ہے یہ جب یہ آخری عمر میں پہنچتی ہیں کیسی یہ بڈھی کھوسٹ ہو جاتی ہیں، اور کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کوئی شوگر کی بیماری سے، کوئی بلڈ پریشر کی بیماری سے، کوئی کسی بیماری سے، کوئی کسی بیماری سے گزر رہی ہوتی ہے. کیا کسی ہم نے تو ایسی بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ جو لبرل عورتیں بال کھول کے خوشبو لگا کے جاتی ہیں، اکثر ان کے ساتھ جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اکثر ان پہ جنات چمڑ جاتے ہیں ان کو، اور اکثر ان کو درد ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا نقید لہ الشیطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے نظام سے منہ موڑے گا، اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دوں گا اور وہ اس کا دوست بن جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، عورت وہ تو چھپانے کی چیز ہے، وہ تو پردہ ہے، اور جب وہ گھر سے بے غیرت بے پردہ بن کے نکلتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو فرمایا کہ شیطان اس کو تاکتا ہے، اور جب شیطان اس کو دیکھے گا تو کیا ہوگا، اس کو شیطان پھر اپنے چمٹ میں بھی لے لے گا، اور اس کو بیماریاں، اس کو تکلیفیں، اس کو درد، یہ سب چیزیں ہوں گی. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہر سال ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. کیا یہ لبرل عورتیں نہیں دیکھتی کہ یہ اپنے اوپر سے بڑھاپے کو نہیں ٹال سکتی، پھر بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں پردہ کریں. تو تم اپنے اوپر سے بڑھاپے کو ٹال سکتی ہو لبرل عورتوں؟ جواب دو میرے سوال کا، کہ اگر تم پہ بڑھاپا آ جائے، تم پہ جھریاں پڑنے لگ جائیں، تم بڈھی کھوسٹ ہونے لگ جاؤ، تو کیا تم اپنے اوپر سے بڈھی کھوسٹ پنے کو ٹال سکتی ہو؟ نہیں ٹال سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے تم جیسی جاہل عورتوں کو. پڑھو جا کے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یاسین کے اندر، سورہ حج کے اندر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی حالت میں بنایا ہے، پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ کمزوری کی طرف چلے جاتا ہے. تو یہ لبرل عورتیں جو اسلام پہ ایسے بھونکتی ہیں، پردے پہ ایسے بھونکتی ہیں، یہ دیکھیں تو کہ ان کا بڑھاپے میں کیا حشر ہوتا ہے. بڈھی کوسٹ بن جاتی ہیں، اور اسی طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتی ہیں. لوگ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں ان کو. اور آپ دیکھیں ان کی معاشرے میں کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، جبکہ ایک طرف جو اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، پردے والی عورتیں، ان کی اتنی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، لوگ ان کو راستہ دیتے ہیں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے نظر ہی نیچے کر لیتے ہیں. اسی طرح جب وہ بوڑھی ہوتی ہیں تو لوگ ان کے خدمت گزار بنتے ہیں. اور یہ لبرل عورتیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ بے غیرت جب بوڑھی ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے منہ پر آتے ہیں، اسی طرح ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے شوہر وہ ان سے تنگ آ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں یہ لبرل عورتیں شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں. ہم یہ گارنٹی سے کہتے ہیں سب سے زیادہ. کس طرح؟ یہ کہتی ہیں شوہر کو کہ ہم تمہارے کیا غلام ہیں؟ آر وی یور سیکس سلیو؟ وائی یو وانٹ ٹو ٹیک سروس فرام اس؟ آر وی یور سیکس سلیو؟ ہم کیوں رات کو تمہارے پاس ہیں؟ ہم کیا تمہارے غلام ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور پھر یہ تنقید کرتی ہیں پردے پر. یہ اپنی حالت تو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے. فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، کہ فرمایا جو عورت نمازی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، اپنی شرم و حیا کی، عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہو، حدیث کا مفہوم ہے، تو جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. یہ ہے اسلام. باتیں کرتی ہیں اسلام پر. یہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیے؟ تم جیسی عورتوں کو اسلام کوئی تمہارے لیے کچھ رعایت نہیں کرتا. اسلام تو ان عورتوں کو کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں. اسلام ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے کینیڈا وہ جا رہی ہیں تو محرم کے ساتھ جائیں. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے نا باڈی گارڈز کے ساتھ، اسی طرح عورت کو رسول اللہ نے کہا ہے تاکہ اس کے لیے بھی باڈی گارڈ ہو، پروٹیکٹر ہو. اتنی اسلام عزت دیتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ تیڑ سے بنائی گئی ہیں، لیکن رسول اللہ نے تم جیسی لبرل عورتوں کے بارے میں 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ عورت کا فتنہ ہوگا. کہا ایسی بے پردہ عورتیں آئیں گی، کاسیات عاریات، مائل کرنے والی ہیں، مائل ہونے والی ہیں، جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی. یہ انہی لبرل عورتوں کے بارے میں کہا گیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 7194. تو کیا چاہتی ہیں یہ؟
تو اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اپنا یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہی آپ علیہ السلام کی تاکید ہے۔ السلام علیکم۔